آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاک اور میں ہوں جاوید ملک۔ ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں کچھ سرگوشیاں جاری ہیں۔ وقفان حال کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے۔ تحریک انصاف تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی تھی اور اس مختصر مدت میں ہی وہ تبدیلی ہوا ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جھکڑ چلنے والا ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اب اس جھکڑ کا تعلق پنجاب سے ہے، تخت پنجاب کا وارث بدلا جا رہا ہے یا پورے کا پورا نظام لپیٹا جا رہا ہے۔ آج ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے اور تمام محرکات کا جائزہ لیں گے کہ ایک امیدوں پہ بنا آشیانہ اتنی جلدی کیوں نظر آتش ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جمہوری تاریخ ویسے تو بحرانوں سے بھری پڑی ہے اور سیاسی مد و جزر کوئی نئی بات نہیں، لیکن عمران خان کو اس حوالے سے ایک منفرد حیثیت حاصل ہے کہ ان کی جماعت بہت تیزی کے ساتھ پاپولر ہوئی اور اس کو بالخصوص یوتھ نے اس جماعت کو آگے بڑھایا اور عمران خان بڑی مختصر مدت میں وزارت عظمیٰ کی کرسی تک جا پہنچے۔ لیکن وزارت عظمیٰ کی کرسی کے حصول کے بعد تحریک انصاف کی مقبولیت میں بڑی تیزی سے کمی آئی ہے۔ شاید عمران خان نے جو بلند و بالا دعوے کیے تھے ان کا بوجھ ہی اتنا تھا کہ ایک نئی حکومت اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، یا عمران خان جو بھی بات کرتے تھے وہ زمینی حقائق کے برعکس ہوتی تھی، اور جب ان کو اصل حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ان حقیقتوں کو پوری طرح مسائل جو عوامی مسائل تھے ان کو حل نہیں کر پائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو افواہیں گرم ہیں شہر اقتدار میں کہ حکومت جا رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سیاسی بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا۔ عمران خان سٹیٹس کو توڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہیں وقت کے ساتھ وہ تمام مفاہمتیں کرنی پڑی جن کے خلاف وہ ماضی میں جلسوں میں تقاریر کیا کرتے تھے۔ عمران خان کی اس ناکامی کو ان کے ووٹر تسلیم نہیں کر پا رہے۔ عمران خان نے بے تحاشا یو ٹرن لیے، انہوں نے اس کی ایک توجیہ بھی پیش کر دی، وہ یو ٹرن کو کمال قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے ہر یو ٹرن کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جو برسوں ایک لطیفے کے طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے۔ ان کے تمام اتحادی ان سے ناراض ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے آج بڑا شدید رد عمل دیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا کہ اس سے پہلے ان کے ساتھ ایک کمیٹی بات چیت کر رہی تھی، اس کمیٹی کو پرویز خٹک ہیڈ کر رہے تھے اور جہانگیر ترین بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ مسلم لیگ کاف اور وہ کمیٹی ایک نتیجے پہ پہنچ چکی تھی، لیکن یکدم آج اس کمیٹی کو بدل دیا گیا اور ایک نئی کمیٹی مسلم لیگ کاف سے مذاکرات کے لیے پہنچ گئی۔ چودھری پرویز الہی کا اس پہ رد عمل بہت شدید تھا۔ انہوں نے حکومت کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس مشورے کے پیچھے بھی ایک طوفان چھپا ہے۔ ایم کیو ایم اگرچہ بڑے مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کے قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن وزارتیں چھوڑ کے بالکل ایک سائیڈ پہ ہو جانے کے بعد ایم کیو ایم کی ناراضگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اب بات ہو جائے ایک ایسی افواہ پہ جس کی تحریک انصاف بڑے بھرپور طریقے سے انکار کر رہی ہے، تردید کر رہی ہے، اور وہ افواہ ہے ایک فارورڈ بلاک کی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک موجود ہے جو بہت بڑی تعداد میں لوگ اس فارورڈ بلاک کے ساتھ ہیں، اور وہ فارورڈ بلاک کسی بھی وقت اس آشیانے پہ بجلی گرا سکتا ہے۔
اس فارورڈ بلاک کے لیے مختلف نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو پا رہی، لیکن تحریک انصاف کی بے چینی یہ ضرور بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کے پی کے میں تحریک انصاف کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں۔ کے پی کے میں محمود خان بطور وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں یکدم عمران خان کو 3 صوبائی وزراء کو برطرف کر دینا پڑا۔ یہ تینوں صوبائی وزراء بڑے اہم وزیر ہیں، ان میں شہرام ترکئی، عاطف خان اور شکیل خان شامل ہیں۔ شہرام وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے اور عاطف خان بھی کے پی کے بڑے طاقتور وزیر سمجھے جاتے تھے۔ عمران خان نے ماضی میں ان کی بہت تعریف بھی کی، لیکن ان کو یکدم ہٹا دینے سے وہ تمام افواہیں سانس لینے لگی اور وہ تمام دعوے درست محسوس ہونے لگے جو کہا جاتا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک موجود ہے۔ اب پنجاب کے حوالے سے عمران خان اور تحریک انصاف کو مسلسل تنقید کا سامنا ہے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار وہ کارکردگی نہیں دکھا رہے جو پنجاب کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دکھانی چاہیے، اور چونکہ اس سے پہلے شہباز شریف، جن کو عمران خان شوباز شریف کہتے ہیں، وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور ان کے ترقیاتی کام اور ان کا جو بیوروکریسی ہے اس پہ کنٹرول اور ان کا صوبے پہ جو کنٹرول ہے اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو شہباز شریف کی جگہ عثمان بزدار کو لے کے آنا یہ شاید عمران خان کی بڑی غلطی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے عثمان بزدار کو وسیم پلس قرار دیا تھا اور وہ ابھی تک اپنے وسیم پلس پہ قائم ہے، لیکن اندرونی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ اب عثمان بزدار کے بجائے کسی اور کو دیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ گجرات کے چودھریوں کے گھر نہ جائے اور وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف کا ہی اپنا کوئی رکن صوبائی اسمبلی سامنے لایا جائے۔ اس کے لیے جتنے بھی مضبوط امیدوار ہیں ان کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے، اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے کی طرح بعض اہم سیاستدان ان کو پنجاب میں بھی تحریک انصاف سے نکالنے کی دھمکی دی جائے گی یا نوٹس جاری کیا جائے گا، اور یہ بھی آنے والے 2-4 دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان ایک اور مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ مارچ میں ہوگا، اور اس سے پہلے بھی وہ حکومت کو ایک بڑے بحران کا شکار کر کے گئے ہیں، اور اس بحران سے چودھری برادران نے حکومت کو بچایا تھا۔ اگر مولانا فضل الرحمان پھر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ حکومت ان سے کیسے نپٹے گی؟ حکومت عوام کو بھی ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے۔ ایک تو مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، پھر آٹے کا بحران، چینی کا بحران، گیس کا بحران، اور آنے والے دنوں میں بجلی کا ایک بڑا خوفناک بحران منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ آیا ان تمام بحرانوں کے درمیان وزیر اعظم عمران خان اپنی تحریک انصاف کی کشتی کو بچا لے جائیں گے یا وہ اس پاور میں ڈوب جائے گی؟ یہ فیصلہ اگلے 2-3 ہفتوں میں ہو جائے گا، اور اس کے لیے تمام صورتحال تیار دکھائی دیتی ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل بلاول بھٹو زرداری جو اس کے چیئرمین ہیں وہ ایم کیو ایم کے رابطے میں ہیں، مسلم لیگ کاف ناراض دکھائی دیتی ہے، اور اب چونکہ مسلم لیگ نون بھی کسی نہ کسی مفاہمت کا حصہ ضرور بنی ہے جس کے بعد اس کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، تو مسلم لیگ نون بھی یقیناً اب کسی سیٹ اپ کا حصہ بننا چاہے گی۔ صورتحال کیا بنتی ہے؟ پنجاب کا آنے والا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ آیا یہ تبدیلی صرف پنجاب تک رہے گی یا
मरकज़ में भी तब्दीली के चक्कर चलने वाले हैं। हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे और हर नई सूरत हाल पे सबसे पहले बेलाग तज्जिया लेके आपके सामने आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारा हर नया आने वाले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। बहुत शुक्रिया।